یہاں پہ آپ لوگ جو اب تو یہاں پہ موجود ہیں، آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ لوگ کیونکہ موسم بدلتا ہے اور اس حساب سے آپ لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں، کن کن شہروں کا رخ کرتے ہیں؟ پہلے ہم سٹارٹنگ کرتے جو سردی ختم ہوتے نا، پہلے سردی ہمارا ڈی خان میں ہوتے، 48 روڈ میں سرمی کا پل ہوتے وہاں کے، کیونکہ سردی میں صرف سرمی ہوتے، پھر وہاں سے ہمارے ہوتے 2 مہینے، زیادہ ٹائم سرمی میں ہمارا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد پہلا سٹارٹنگ ہوتے ہمارا پنجاب جاتے، مالٹے کے باغات، کوئی جاتے صرف مالٹے کی پہلا جو پل ہے مالٹے کا، اس کو باغات کے سامنے ہم یہ وہ رکھتے، تو پھر وہ باغات والا پہلے ہم نہیں چھوڑتے تھے کہ بھائی ہمارا باغ خراب کرتے یہ وہ، تو ان کو جو فائدے کا پتہ چلا کہ یہ ماں کی سے فائدہ ہے، ہمارے باغات جو پھل نہیں پکڑتے وہ زیادہ، اس کی وجہ سے پھل بھی موٹا ہوتے اور اچھا بھی ہوتے، تو ابھی وہ پیسے ہمیں دیتے کہ بھائی ہمارے باغ پہ لے آؤ اور یہ فارم میں ہمارے باغ کے سامنے لگا دو۔ پھر ہمارا سٹارٹنگ ہوتے پنجاب، پھر پنجاب سے پھر آتے، شروعات کرتے وہاں سے، پھر 60 دن ادھر ہی ہوتے، وہاں سے ڈیوائیڈ بھی وہاں سے کرتے، 1 بکس سے 2 بنتے، جب ہمارا 300 بکس سے 300 سے 600 بنتے، ان کے لیے پھر کوٹلہ جہاں پہ ادھر ایک ہمارا مستری بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے کو بکس 1000 روپے پہ خالی بکس بناتے۔ پھر ہم جو ہے نا ڈیوائیڈ جو ہوتے تو پھر یہ شفٹ ہوتے، یہ شہد جو ماں کی ہے نا، آدھا ادھر آدھا ادھر، پھر 300 600 بن جاتے، پھر پرانا شہد وہ سارا اس کا جو ہے نا فائدے ہی فائدے، جو سوچتے تو اس کا فائدہ۔ اچھا، شہد کی مکھیوں کی جو ہے بیماریاں کیا ہے، اس کا آپ لوگ کیسے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بیماریاں ان کو لگ چکی ہیں، ان کا علاج آپ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ اس میں 4 بیماری لگتے ہیں، اس کو ایک کہتے ہیں ہم پشتوں میں خڑین، لیکن وہ کینسر ہے، وہ کینسر بھی اس کو لگتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں جو چوہے، وہ بھی لگتے ہیں، کیونکہ ان کے انسان اور اس میں جو میں فرق ہے وہ الگ ہے، چھوٹی چھوٹی ہے اور اس کے انڈے پہ ہوتے، اس کے انڈے کھاتے ہیں اور زیادہ کیڑے ایک طرح سے ہاں وہ ایک دن میں پتہ نہیں 1000 بچے کرتے، تو اس کا دوائی ملتے، الگ ویکسین ہے اور کینسر کا الگ ہے، اور ایک ہوتے وہ کیا کہتے ہیں خشک، جو کیڑا ہوتے پھر وہ خشک ہوتے، وہ بھوک کی وجہ سے ہوتے، جب شہد کم ہوتے نا، علاقہ خشک ہے تو بچے بھی خراب ہوتے، تو اس کے لیے اس کو ہم یہ علاج بھی آپ لوگ خود کرتے ہیں، اس کے لیے اسپیشل کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے جن کو آپ لوگ بلاتے ہیں اور وہ ان کو؟ نہیں، یہ پہلے ہم سیکھتے، کیونکہ یہ کام ہم نے سیکھا، پھر اس کو سکھایا، پھر اس کو ہم نے بتایا کہ بھائی یہ بیماری ہو تو اس کا الگ خوراک دوائی ہمارے پاس پڑے، ادھر آپ کو بتا سکتے کہ ان کے ساتھ سارے دوائی ہم نے رکھا ہوا ہے، ہر ہفتے میں ایک بیماری کا شکار یہ ہوتے ہیں۔ اس کی ٹریننگ کتنے دنوں کی ہوتی ہے؟ حکومتی سطح پہ آپ لوگوں کو کون سے ٹریننگ دیے جاتے ہیں، اور علاقائی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو کتنے ٹریننگ دیے جاتے ہیں؟ حکومت اس میں کتنا انٹرسٹ لے رہی ہے؟ حکومت جو پہلے ٹریننگ دیتا تھا وہ تو 3 دن سے زیادہ نہیں دیتا تھا، لیکن اس کام سیکھنے میں کم سے کم زیادہ کے زیادہ 15-20 دن لگتے، جو اس کو سیکھنا ہے، اس کی بیماری کا علاج، اس کا فائدہ اور نقصان دونوں وہ بتا سکتے، کس کو گائیڈ کر سکتے، تو ان میں ٹائم لگتے ہے 15 سے 20 دن۔ مطلب حکومت نے آپ لوگوں کو، جس طرح آپ لوگ شہد اسے نکال رہے ہیں اور آگے مارکیٹ میں اس کو سیل کر رہے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی امداد یا کوئی بہترین ٹریننگ، ایسے کوئی اقدامات ہوئے آپ لوگوں کے لیے؟ بالکل دیا ہے، لیکن اس طرح پہلے جو دیا تھا تو وہ ہم نے خود کوشش کیا، وہ جو دے رہے ہیں نا، تو یہ ایگریکلچر کی طرف سے ہمیں ملا، بنو سے یہ باقاعدہ کرایہ سب کچھ اس کا تھا، ہمارے پاس لایا وانا میں 400 بکس ہر سال 200 بکس ہمارے پاس آتے تھے، لیکن ہمارے علاقے میں جو مسعود علاقہ ہے، اسی علاقے میں لوگ مرغی اور اسی فارم میں خوش ہوتے، جو سونا ہے، سونا کو چھوڑ کر وہ دوسرا پیتل کو پسند کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ فائدے والا ہے جو ان چیزوں کو سمجھ میں آئے، اور ان کی جو فائدے ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں، کیونکہ آپ کے کاروبار کر رہے ہیں، آپ ٹریننگ بھی لے چکے ہیں، آپ کا تجربہ بھی ہے، کہ ان علاقے میں لوگ کیوں ان چیز میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں؟ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ماں کی چھوٹی ہے اور یہ اتنا کیا لائے گا، کب جمع کرے گا، ان کی سوچ یہ ہے۔ لیکن ادھر میں نے جو ہمارے فارم ہے، اس نے تقریباً ہمارے کو 65-60 من شہد وزیرستان کا دیا ہوا ہے، موقع پہ ہم نے اس کا سیل کیا ہے، تقریباً لاکھوں کا پیسے میں نے کمایا ہے کچھ 2 مہینے میں۔
پھر ادھر لایا. ادھر امید ہے کہ ہمارے کو ادھر تقریباً 70 سے 65 من تک شہد یہ ہمارے فارم دیں گے, اور ایک من کا قیمت تقریباً 85 سے 90 ہزار ہے. تو دیکھو یہ فائدہ ہے, یہ چھوٹی ماں کی ہے ہمارے لیے جمع کرتے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتے. تو امید ہے کہ یہ ہر بندے کو میں کہتا ہوں کہ یہ فائدے کا ہے. اور گھر گھر کی وزیر کے وانا دکھ جاؤ, ہر گھر میں فارم ہے, ہر گھر والے نے رکھا ہوا ہے اور اس کا اپنا کاروبار ہے. کسی کی محنت کتنی لگتی ہے اس پہ, کتنا جو ہے یہ ٹائم لیتے ہیں اور کتنی محنت لگتی ہے اس کے لیے, جب آپ اس کو شروع کرتے ہیں کتنا پیسہ آپ کے پاس ہو کہ آپ یہ شروع کر سکتے ہیں؟ میں نے تو 5 بکس سے شروع کیا. میں کسی کے ساتھ مزدور تھا اور 5 بکس ہمارے تھے, باقی ان کے ساتھ مزدوری کچھ مہینہ 2 کیا. اس کے بعد یہ ایسے سالوں الحمدللہ ابھی ہمارا 300-350 فارم ہے, اور اس میں ہمارے ساتھ بندے ہیں اور میں اپنا وہ کرتا ہوں. تو محنت تو لگتے ہے, بہت زیادہ فائدہ ہے, لیکن تھوڑی ٹائم ہے. مطلب آپ کا جو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے. اگر شعور لوگوں میں آ جائے, اس کے متعلق اس پہ بات کی جائے, تو یہ بہت زیادہ جو لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ دے سکتا ہے. اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے یہ کاروبار کرنے کا. بہت زیادہ فائدہ ہے, بالکل. اچھا, آپ اندر جاتے ہیں, کس طرح سے یہ شہد نکالتے ہیں, یہ طریقہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا, یہاں پر اب ہم ٹینٹ کے اندر آ گئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہمارے ارد گرد مکھیاں بھی ہیں, اور یہاں پر یہ فریم بھی رکھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ یہ شہد نکالا جا رہا ہے. یہ دیکھو, یہ ابھی اس کی جو وہ سوراخیں ہوتے ہیں نا, اس کو کھول کے پھر مشین میں ڈال کے وہاں سے نکالتے ہیں. اس طرح یہ اب اس کی سوراخیں کھولی جا رہی ہے. ہاں, یہ کھولی جا رہی ہے اس طرح. تو پھر پیک ہے نا, یہ تو اوپر کا جو حصہ وہ ادھر ڈال رہا ہے. ہاں, ادھر سے پھر نکلتے, نیچے وہ خالی ضائع ہو رہا ہے جو اوپر سے جو حصہ اس کا نکال کے وہاں پہ ڈالا جا رہا ہے. نہیں, وہ مین چیز وہی ہے. مین چیز وہی, ہاں وہی, وہ بھی شہد ہے اس میں. تو پھر ہم جالی میں رکھ کر وہ صبح سے پھر یہ خالی ہوتے, خالی وہ نہیں ہوتے موم, وہ رہ جاتے ہیں بس. اچھا, مطلب یہ چیز اوپر سے نکالی جا رہی ہے, یہ بھی ضائع نہیں ہوتی. یہ بھی ضائع نہیں ہوتے. اس سے پھر کمپنی والا ہم سے لیتے ہیں, اس سے دوبارہ یہ چھتا بنتے. اچھا, آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ باکس رکھے جا رہے ہیں اندر سے, اور اس کو جو ہے اس کا شہد نیچے نکل رہا ہے. آپ لوگ دیکھیں رضا شلال سراج سجاد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو شہد ہے وہ نکالا جا رہا ہے, اور ایک پیٹی میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ جمع ہوا ہے. یہ شہد کی جو ہے فائنل وہ ہے, اس کے بعد اس پہ کیا کرتے ہیں, اس شہد کو کیسے صاف کرتے ہیں, کہاں لے کر جاتے ہیں, اس کے بارے میں آپ بتائیں مجھے. اس کے لیے الگ وہ رکھا ہوا ہے, وہ جالی نہیں ہوتے, جالی کے اوپر یہ شہد دوبارہ ڈالتے ہیں اسی میں. وہ ڈرم ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ شہد اب یہاں سے اس میں ڈالا جا رہا ہے. ہاں, اس میں ڈالتے ہیں, اور پھر جو ہے نا یہ دوبارہ ادھر جو ہمارے پاس آئے گا گودام میں, تو ادھر ہم مشین لگایا ہوا ہے, وہ پھر صفائی وہ کرتے ہیں. اچھا, مطلب یہاں سے جو شہد نکلتا ہے اس کو ڈرم میں ڈال کے وہاں مارکیٹ تک لے جاتے ہیں, وہاں پہ اس کو باقاعدہ فلٹر کر کے اس کی پیکنگ کر کے پھر اس کو فروخت کیا جاتا ہے. ہاں, پھر فروخت کرتا ہے. اس میں جو چھوٹا چھوٹا کچرا چھتا نظر نہیں آئے گا, کیونکہ یہ دبئی تک جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں. کتنی مشینیں ہوتی ہیں فلٹریشن کے لیے جو اس کو آپ فلٹر کرتے ہیں, کتنی مشینیں آپ کے پاس ہیں؟ تقریباً ہمارے پاس 2 مشینیں. ان کے لیے ہم اس میں تقریباً 4 کین آتے ہیں, 4 کین 200 کلو اس میں ڈال کے پھر وہ صاف ہوتے. پھر نیچے اس میں پیکنگ کرتے, کچھ میں یہ کینوں میں ڈال کے یہ سفید جو 28 kg ہوتے ہیں وہ پھر جو فارن ہوتے ہیں باہر پھر بھجواتے ہیں. اچھا, آپ لوگوں کے کسٹمر جو ہیں وہ کون سے ایریا سے ہیں, کہاں سے آپ لوگوں کو زیادہ ڈیمانڈ آتے ہیں؟ ڈیمانڈ ہمارا پشاور سے بھی آتے ہیں, بنو سے بھی آتے ہیں, اور زیادہ کے زیادہ ہم کراچی اور یہ باولپور, یہ ہمارا کسٹمر زیادہ ہے.
अच्छा, पाकिस्तान के अलावा बाहर के ममालिक से भी डिमांड आते हैं शहद के हवाले से? डिमांड आते हैं, लेकिन इसकी जो मार्केटिंग है ना वो यहाँ मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ये माल मैं देता हूँ वो और लोग करते हैं। अच्छा, मतलब आप जो है होलसेल उसको देता हूँ, आगे वो डिमांड, आगे जो पैकिंग जो है इसकी मुख्तलिफ वो बाकी आगे लोग करते हैं। आगे लोग। यहाँ पे आप के साथ कितने लेबर हैं, कितने लेबर काम करते हैं और उनको आप क्या पैकेज देते हैं, कितनी इसकी सैलरी होती है, ये सारा अगर हमें बताएं कि एक फार्म पे यहाँ पे आपके साथ बक्स कितने पड़े हुए हैं और लेबर कितने हैं? हमारा तकरीबन 400-450 बकस है, उसमें तकरीबन 100 बकस में हमारे पास 2 बंदे काम करते हैं। 100 बकस में 2 बंदे काम करते हैं। तो ये फार्म एक जगह पे नहीं है, 2-3 जगह पे पड़ा है। 100 बकस 4 जगह पे पड़े हुए, ठीक है। लेकिन ये सारे इकट्ठे होके, क्योंकि जो 100 बकस से फार्म वो निकालते तो सारे इकट्ठे आते हैं। अभी 6 बंदे इधर ही हमारे पास है, वो जब काम नहीं होते शहद निकालते नहीं, पर सिर्फ उधर रहना है। पैकेज कितना आप लोग देते हैं इसको? तनख्वाह जो होती है यहाँ पे ये लोग रहते हैं, ये सारा प्रोसेस ये लोग करते हैं, एक तरह से ये मेन पिलर है। कितना पैकेज आप लोगों को उसकी देते हैं? तकरीबन 25,000 उसका तनख्वाह होते है, और इसमें जो शहद मार्केट जाती है, इस शहद में इनका अपना ऐसा होता है, क्योंकि वो लाखों का इसको ये मिलता है। और बाकी इनमें जो गाड़ी है, जो किराया है, जो खर्चा है, जो रहना देना है, वो मेरे ऊपर है। मतलब 25,000 जो है वो इसके बचत, उसका इनका खाना पीना, रिहाइश, पेट्रोल, वो ये सारी सारा चीज़ें जो है, ये वो सारा सारा खर्चा, वो उसके सारा अलावा जो है 25,000 आप 2 बंदे का महीने का तकरीबन 25 से लेकर 22,000 तक उनका खाना होते है, और 25 उसका तनख्वाह होते है। 25-25 50 एक 100 बकस का तकरीबन 50,000 रुपये महीने आते हैं। मतलब ये भी यहाँ पे जो लेबर होते हैं इनको 25,000 बचत हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका खाना, इसका रिहाइश और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके ज़िम्मे होती हैं, वो यही करते हैं। ये भी एक तरह से बेहतरीन कारोबार है उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं, जो घर बैठकर हुकूमत की नौकरियों के सिर गिले करते हैं, जो महंगाई और बेरोज़गारी के शिकवे करते हैं, वो लोग यहाँ पे ऐसे फार्म पे काम करके भी बहुत अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, हमारे उन नौजवान भाइयों को जो कि बेरोज़गारी का शिकार हैं, जो घर बैठे हुए हैं, आप उनको किस तरीके से इस साइड पे लेकर आना चाहेंगे कि वो भी ये कारोबार शुरू करें और आपकी तरह लाखों कमाएं? मैडम, मैं ये कहता हूँ कि ये काम देखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन मैं सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सब भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा काम है और बहुत मेहनत वाला नहीं है ज़्यादा। देखो, ये मेहनत ये है कि रहना है और इसकी सिर्फ हफ्ते के हफ्ते दवाई देना है। तो मैं कहता हूँ कि इनमें लाखों रुपये बंदा कमा सकते, और 1-2 साल में वो मेरी तरह बन सकते। अगर कोई मेहनत करे और किसी का वो नहीं होगा, किसी के नीचे वो काम नहीं करेगा, वो उसका अपना अपना, इनको पता है, हर बंदे ने हमारे से अलग अलग वो बनाया हुआ है। तकरीबन दूसरी साल देखेंगे तो हर बंदे का अपना अपना फार्म होगा। अगर हम वज़ीरिस्तान की बात करें, क्योंकि आपका ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से है, तो वज़ीरिस्तान इस कारोबार के लिए कितना मौजू है? वज़ीरिस्तान में जो हमारा इलाका है, ख़ास और ख़ास मसूद का इलाका, जैसे माकिन से लेकर शवाल तक, शवाल से इधर बदर का निगोरम तक, तो उसी में हर मुख्तलिफ पुल मौजूद है। उसमें हम पश्तो में कहते हैं दरशेल, शंगवरा, मरवीज़ा, जो मुख्तलिफ महंगा पुल है, जो उसका शेद सफ़ेद वाइट होते हैं, लोग बहुत पसंद करते। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारे लोगों का जो पहाड़ है, जो इलाका है, वो बिल्कुल शहद है। सिर्फ इनके लिए सिर्फ हर घर के दरवाज़े में कारोबार है। अगर कोई करे तो उनको फ़ायदा अपने जाना नहीं पड़ेगा वो, लेकिन सिर्फ ये है कि लोगों को पता चले। मैं ये मैसेज देता हूँ लोगों को, अपने मसूदों को, कि हमारे फ़ायदे हैं, हमारे फ़ायदा हर साल आते हैं, और ये हमारा फ़ायदा कोई और कौमों के पास जाते हैं कि हमारे को क्योंकि हमारे ज़हन नहीं बनाया है, सिर्फ देते हैं कि ये माँ की है, ये ले जाओ, और इसमें जो फ़ायदे हैं। मैं अपने इलाके मसूदे की बात कर रहा हूँ, वज़ीरिस्तान की। हमारे इलाके में जो ये शहद का जो फ़ायदे का जो पुल है, उसमें मैं काफ़ी नहीं बता सकता। इतने पुल है कि वो हमारे लोगों को पता नहीं है इनका। लेकिन ये जो शहद का माकी है, मैं अपने इलाके से जो हमने वहाँ सीज़न चलाया है, तकरीबन
میں نے یہ 400 بکس سے تقریباً 13-14 لاکھ روپے 2 مہینے سے ہمارے کو اس نے وزیرستان جو درشل شنگورہ مرویزہ ان کا شہد ہم نے وہ فائدہ لیا ہے. تو بہت فائدے کا ہے, بہت فائدے کا ہے ہمارا علاقہ جو یہ بس. یہ ان کی بات آپ نے سنی کہ ہمارا اگر ہم پاکستان کی بات کریں, پاکستان کے لیول پہ بات کریں تو ہمارے پاکستان میں بہت سے کاروبار کے ایسے مواقع ہیں کہ اگر ہم ان پہ کام کریں تو ہم اپنے باس بن سکتے ہیں, اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں, جس کے لیے صرف شعور کی ضرورت ہے, جس کے لیے صرف ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور خاص کر اگر میں وزیرستان کی بات کروں تو وزیرستان میں سبزہ بہت ہیں, وہاں پہ ایسے قیمتی پھول ہیں, وہاں پہ جو ہماری بے روزگاری ہے, جو غربت ہے, جو پسماندگی ہے, وہ ان ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے خاص کر ہماری فیمیلز بھی یہ کاروبار کر سکتی ہیں. اگر وہ ان پہ کام کرے تو وہ خود اپنے باس بن سکتے ہیں اور وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں وزیرستان کا جو شہد ہے وہ بھی سب سے قیمتی شہد ہے, کیونکہ وہاں پہ جو پھول ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہیں. یہ ایک طرح سے یہ جو ہمارے ساتھ جو وزیرستان سے تعلق رکھنے والا وزیرستان سے تعلق رکھنے والا امیر زادہ, ان کی جو کہانی ہے وہ آپ نے سنی, ان کا کام آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے. اسی طرح ہر کوئی امیر زادہ بن سکتا ہے, بشرطیکہ کا وہ ایک قدم لے, وہ محنت کرے, وہ آگے آئے. تو بے روزگاری اور مہنگائی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. شکریہ. یہ آپ لوگوں نے ان کی باتیں سنی کہ کس طریقے سے مکھیاں جو ہیں ان کے فارمنگ کر کے پھر اس سے جو ہے شہد نکال کے پھر مارکیٹ تک لے کر جاتا ہے. اور یہ کاروبار کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا آپ لوگ اسے کما سکتے ہیں. اس کاروبار کے لیے آپ کا تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے, یہ صرف آپ کے تجربات پہ منحصر کرتا ہے کہ آپ فیلڈ میں کام کریں, اس پہ ورک کریں اور تجربہ لیں. اور یہ بہت ایزی اور بہت آسان طریقے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور آپ مہنگائی کے اس دور میں اپنی آپ کو, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا کاروبار ہے جو کہ ہمارے جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے امیر زادہ نے شروع کیا ہے. اور ان کی کہانی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح اس نے کام شروع کیا اور اب لاکھوں کما رہا ہے, بلکہ دوسرے لوگوں کو روزگار فراہم کر رہا ہے. اسی طرح آپ لوگ بھی مختلف آئیڈیاز پہ کام کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.